ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے، سننے اور پیار کرنے اور اصلاح کے طالب حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے، اس کی وجہ، حکمت، پس منظر، اس کا فلسفہ، اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، وہ ہم نے آج بیان کرنا ہے۔ دیکھیں، 3 اوقات میں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یعنی نکل رہا ہو، جس وقت زوال کا وقت ہو، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، ان اوقات میں ہمیں آقا علیہ السلام نے جو ہے عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ تاہم عصر کے بعد اور مغرب کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، حضور نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کسی کے ذمہ قضا نماز ہو، جس طرح صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا، علامہ برہان الدین مرغنانی نے، اگر کسی کے ذمہ جو ہے وہ قضا نماز ہو تو قضا چونکہ فرض ہے، قرض ہے، تو اس میں جلدی کرنی چاہیے، لہٰذا وہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو باقی ان 3 اوقات میں کیوں ہمیں منع کیا گیا کہ نماز نہ پڑھو؟ عقل کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم نماز پڑھتے رہتے، کیونکہ مطلق حکم ہے کہ تم اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم میری عبادت کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مطلق ہم عبادت کرتے رہتے، کوئی وقت کی ممانعت کی پابندی نہ لگتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ ان اوقات میں جو مشرکین ہیں وہ اپنے معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، سرکار نے منع فرمایا کہ ان اوقات میں تم نماز نہ پڑھو، تمہارا نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ تمہاری مشابہت برے لوگوں کے ساتھ ہوگی، معبودان باطلہ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پوجا کے ساتھ ہوگی، اس لیے ان اوقات میں تم مشابہت نہ کرو۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ جب نماز پڑھو تو آگے کوئی تصویر نہ ہو، جب نماز پڑھو تو اس طرح کی آگے کوئی پکچر وغیرہ نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ جس طرح مشرکین تصویروں کو سجدہ کرتے تھے اور اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی قبروں کے اوپر تصویروں کو یہود و نصارہ جو ہے چسپاں کرتے تھے وغیرہ، تم ایسا کام نہ کرو تاکہ غیروں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں منع کیا گیا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ممانعت جو مکروہ والی ہے باقی مقامات پر ہے، لیکن مسجد حرام میں یہ مکروہ نہیں ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہاں مطلب سورج نکل رہا ہو، سورج کے زوال کا وقت ہو، غروب ہو رہا ہو، وہاں جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا جو حرم ہے، مسجد حرام ہے، اس کی خصوصیت ہے جب بندہ وہاں پہنچتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، پھر وہ امن والا ہو جاتا ہے، شیطان کی ہر قسم کی شیطان اور مشرکین کی مشابہت سے اور ان کے فتنوں سے جو ہے اللہ کریم اس کو محفوظ کر لیتا ہے، لہذا اس پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ باقی رہا کہ طلوع کے وقت جب یہ طلوع ہوتا ہے نا، حضور نے فرمایا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے جی۔ اب شیطان جو اس کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے لیے اس کو راستہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو سجدہ کر دیتا ہے تاکہ غیر جو اس کی پوجا کرنے والے ہیں، جو اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ بھی مجھے دیکھ کے یوں کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس ٹائم شیطان چونکہ چمٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تم اس ٹائم سجدہ نہ کرو، اس ٹائم جو ہے نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوپہر کا وقت ہے، پھر مطلب اس کی نحوست رہتی ہے، پھر شام کے وقت جب یہ غروب ہوتا ہے سورج تو یہ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان اوقات میں جو ہے تم جو ہے وہ نماز نہ پڑھو، عبادت نہ کرو۔ البتہ اگر نماز جنازہ جو ہے وہ ان اوقات میں آ جاتا ہے تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس کی 2 صورتیں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ نماز جنازہ ابھی ہی مطلب آیا ہے یا پہلے سے جو ہے وہ تیار پڑا ہے۔ تو اگر وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ پہلے سے تیار ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج
نہیں ہے۔ تو تاہم بہرحال مکروہ اوقات سے بچنا چاہیے۔ البتہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں تفہیم المسائل میں کہ تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ اس ٹائم پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ افضل نہیں ہے لیکن اس کا پڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہ سجدہ نہیں ہے، اور بنیادی اور بیسک وجہ جو ہے وہ سجدے کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ لازم آتی ہے معبودان باطلہ کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کو معبودان باطلہ بلکہ ہنود و یہود کی ہر قسم کی مشابہتوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔